بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ویک ان ایشیا کی رپورٹ کے بارے میں بتائیں گے جو ششی تھروڑ نے لکھی ہے۔ اس رپورٹ میں ششی تھروڑ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انڈیا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف بھارت کے اندر کے حالات ہیں جن سے مودی سرکار مقابلہ نہیں کر پا رہی، دوسری طرف اس نے پاکستان اور چین کے ساتھ جو دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ بھارت چین تو کیا، پاکستان کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور پاکستان اور چین ایک دوسرے کی دوستی سے اور زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ان تمام حالات میں بھارت کا کواد میں شامل ہونا، جس پر کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ کواد کے ممالک بھارت سے چاہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ لڑے، کیونکہ مودی جی نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ ہم تو بہت بڑی طاقت ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مودی سرکار کو چاہیے کہ کواد کے ممالک کو سب سچ بتا دے کہ ہم آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، ان تمام ممالک کے لیے ایک شیلڈ تو بن سکتے ہیں لیکن تلوار نہیں بن سکتے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام ممالک بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے، بھارت کو صرف زبانی کلامی بچانے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی بھارت کو بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے۔ کافی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے کرونا وائرس پاورٹی پاکستان، انڈیا از انڈر سیج بٹ ناٹ ریڈی فار وار وتھ چائنا۔ ایک طرف کرونا وائرس ہے، ایک طرف غربت ہے، دوسری طرف پاکستان ہے۔ انڈیا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے لیکن چین کے ساتھ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے۔ انڈیا از besieged by COVID-19, growing poverty, cratering GDP growth rate, and tensions on its border with both China and Pakistan۔ بھارت کا محاصرہ کیا ہوا ہے کووڈ-19 نے، بڑھتی ہوئی غربت نے، جی ڈی پی بری طرح سے گر رہی ہے اور ٹینشنز چل رہی ہیں دونوں بارڈرز پر، چین کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی۔ Its controversial embrace of the Quad with US, Japan and Australia should be seen in this light. It is shield more than sword. بھارت کی جو کواد میں شمولیت ہے جس پر کئی سوال اٹھائے گئے ہیں، جو اس نے یو ایس، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کی، اس کو اس روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ ایک شیلڈ ہے، ایک تلوار نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت کی جو قوم پرست پارٹی ہے جس کا نام بی جے پی ہے، اس کو 7 سال پورے ہونے والے ہیں، اور اس پارٹی نے جس طرح سے حکومت کی ہے اس کی وجہ سے بھارت بری طرح سے محاصرے میں ہے۔ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کرونا وائرس نے اس ملک کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور ایک کے بعد دوسری لہر آتی رہی، مودی سرکار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی۔ اس وبا نے بھارت میں 4 لاکھ لوگوں کی جان لے لی، اور یہ وہ فگر ہے جو مودی سرکار نے اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے بتایا ہے۔ اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہے۔ 30 ملین سے زائد لوگ اس وبا میں مبتلا ہوئے۔ ہسپتالوں میں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ صرف 4% لوگوں کو ویکسین لگ سکی ہے صحیح طرح سے۔ لیکن اگر آپ حکومت کی باتیں سنیں تو وہ گھمنڈ کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس قوم کو اس اتنی بڑی آفت سے بچا لیا ہے۔ ابھی اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح لوگوں کی لاشوں کو کتے کھاتے رہے، کس طرح لوگوں کو شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں مل رہی تھی، کس طرح لوگوں نے اپنی لاشوں کو دفنایا، جلانے کی بجائے لوگ دفناتے رہے۔ شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ملتی تھی، 4-4 5-5 دن بعد کا نمبر ملتا تھا، لوگ لاشوں کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے تھے، باہر فٹ پاتھ پر رکھتے تھے، وہاں آ کر کتے لاشوں کو کھاتے تھے، اور پھر جن لاشوں کو دریاؤں کے کنارے دفنایا گیا یا دریاؤں میں بہایا گیا، وہاں بھی یہ لاشیں کتوں اور چیل کووں کی خوراک بنتی رہیں۔ اور بی جے پی والے کیا کہتے رہے؟ گاؤ متر پیو، گائے کا گوبر لگاؤ اپنے جسم پر، جس کی وجہ سے کرونا تو وہیں رہ گیا، اس کے بعد ایک کر کے خطرناک اور مہلک بیماریاں آتی رہی۔ اس کے علاوہ معیشت کا جو برا حال ہوا ہے، 75 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور 97% ہندوستانی غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ پاکستان کی مہنگائی کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، پاکستان کی غربت کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، جو بھارت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بے روزگاری کے اعداد و شمار ریکارڈ ترین سطح پر ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو مجبوراً بند ہونا پڑا،
جب ٹینس آف تھاؤزنڈز آف مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بند ہوں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انٹرپرائز میں 10 لوگ بھی کام کرتے ہوں تو کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے۔ پھر اس رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ بھارت میں بڑی تعداد میں ایک مڈل کلاس طبقہ ہوا کرتا تھا۔ مڈل کلاس طبقے کی تعداد صرف اور صرف 3 کروڑ رہ گئی ہے، باقی سب غریب ہو چکے ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ مودی حکومت کے مئی 2019 میں دوبارہ انتخابات کے بعد ہی زندگی اور معاش دونوں خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ پھر اس صورتحال کو خراب سے خراب تر کرنے کے لیے چین کے ساتھ بارڈر پر ٹینشن بڑھ گئی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ مودی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ شاید وہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 305 کو ختم نہ کرتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب چین اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کسی صورت بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے سال سپرنگ میں چین نے لداخ پر حملہ کیا تھا، ملٹری انکاؤنٹرز ہوئے تھے، کئی بھارتی فوجیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ تب سے اب تک بھارت چین کے ساتھ مذاکرات کے 12 راؤنڈز کر چکا ہے، لیکن چین پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور بھارت چین سے اپنے علاقے لینے میں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس تمام صورتحال میں چین اور پاکستان کا بڑھتا ہوا اور مزید مضبوط ہوتا ہوا جو اتحاد ہے وہ بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ نہ تو بھارت پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں تھا، نہ بھارت چین سے لڑنے کی پوزیشن میں ہے، اور اب بھارت کے لیے 2 فرنٹ وار کا خطرہ بن گیا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے چین اور پاکستان میں معاشی تعلقات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ چین نے پاکستان میں 90 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے چین کے سٹیکس بڑھ گئے ہیں پاکستان میں۔ جب سے پاکستان اور بھارت کا بٹوارہ ہوا ہے، پاکستان بھارت کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، اور بھارت بڑی مشکل سے ہر طرح کے چیلنج کے ساتھ لڑتا رہا۔ لیکن چین کے ساتھ بھارت نے ٹریڈ کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ پاکستان کے دوست چین سے بھارت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اسے ہم پیس ڈپلومیسی کہتے تھے۔ لیکن اب جب چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ پیدا ہو گیا ہے تو پاکستان اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان بھارت پر 2 فرنٹ وار مسلط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے پاکستان کے ساتھ بیک چینلز پر رابطے کرنے کی پوری کوشش کی، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ UAE اور چند عرب ممالک نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بھارت نے یہ بھی کوشش کی کہ کشمیر میں حالات کچھ معمول پر لائے جائیں تاکہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن کم ہو جائے، اور پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھارت نے 50,000 فوج پاکستان کے بارڈر سے اٹھا کر چین کے بارڈر پر بھیج دی۔ اور پھر بھارت کو یہ بھی لگتا تھا کہ افغانستان کے بارڈر پر بھی پاکستانی فوج بیزی ہے، تو وہ انڈیا پر ابھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بھارت کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے چین نے سوچا کہ کیا ہمارے پاس فوج کی کمی ہے؟ چین نے بھی اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی اور خطرناک قسم کی ایکسرسائزز کرنا شروع ہو گئے، اور بڑی تعداد میں ایئر فیلڈ، نئے رن ویز، بام پروف بنکرز اور بہت ساری بلڈنگز بنا دی، کئی طرح کے خطرناک فائٹر جیٹس تعینات کر دیے، آرٹلری، ٹینکس، راکٹس، اور ایسی ٹیکنالوجی لا کر بھارت کے بارڈر پر رکھ دی، جس سے لگتا ہے کہ بیجنگ ابل رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ جنگ ہو جائے۔ اب بھارت کو جو تھوڑی بہت امید تھی کہ پاکستان اس سب میں انوالو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ بھارت نے اسے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کے تحت 20 سال لگا کر اربوں ڈالرز انویسٹ کر افغانستان بارڈر پر بزی کیا ہوا ہے، پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ امریکہ کو بھی وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا اور بھارت کو بھی، اور امریکہ اب پچھتا رہا ہے کہ اگر ہم بھارت کو روک لیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ یعنی پاکستان جانتا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان نے امریکہ سے بدلہ لیا، اور آج امریکہ کو ذلیل و رسوا ہو کر افغانستان سے جانا پڑا۔ اور امریکہ کے جانے کے بعد بھارت کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا ہی رہے ہیں۔ اب پاکستان کا افغان بارڈر بھی صاف ہونے والا ہے، تو بھارت کو جو تھوڑی بہت امید تھی کہ پاکستان چونکہ افغان بارڈر پر بزی ہے اس طرف نہیں آئے گا، تو وہ امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری امید بھارت کو روس سے تھی، جو بھارت کا تاریخی دوست ہوا کرتا تھا، وہ بھی چین اور پاکستان کی سائیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کواد کا حصہ بن گیا ہے۔
मोदी का एक और गलत फैसला। अब क्वाड के ममालिक भारत से क्या चाहते हैं कि भारत चीन पर हमला कर दे, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत क्वाड को सच सच बता दे कि मैं चीन तो क्या, मैं तो पाकिस्तान के साथ लड़ने की पोजीशन में भी नहीं हूं। क्वाड को चाहिए कि मेरी मदद करे। अब वक्त आ गया है कि भड़के मारने की बजाय असलियत बता दें। और फिर आखिर में यह भी बताया गया है कि अगर भारत पर जंग मुसल्लत हो गई तो क्वाड बचाने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन लड़ने के लिए कभी भी नहीं आएगा। और फिर आखिर में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दोनों तरफ से उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी, और भारत पूरी तरह से घिरा हुआ है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।